انفو ٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ انتہائی قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب تر آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے خروج اور امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو تم انتظار کرنا میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص کرم کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی، اور یوں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل ہی خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے۔ وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد جس کے مشرقی مینار پہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں سے ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس بارے بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کے ایک صوبے کا نام ہے، اور خراسان کا ہی ایک علاقہ افغانستان میں بھی آتا ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندی کے بعد وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جس میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے قبل عیسائیوں اور مسلمانوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو دوستو، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا۔ اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ امریکہ سمیت دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ تقریباً 3 دن پہلے ایک ایسی خبر آئی جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے سب سے قدیم چرچ کی، جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے، جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔
یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگھوڑا یا جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا، یہ تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے تھے۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا، اور موجودہ الحاق بھی اس مذہبی شعلہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا۔ امکان یہ ہے جیسے ہی چرچ کی خبر سامنے آئی، عیسائی دنیا پہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے ذرائع کے مطابق چرچ کی تباہی کی خبر کو دبایا جا رہا ہے اور میڈیا کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے یروشلم میں۔ الجزیرہ ٹی وی نے اس خبر کو نشر کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہٹا دیا تھا اپنی ویب سائٹ سے۔ یہ ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ عیسائی دنیا بھی اسرائیل کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے بھی عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ریلی سے ہوا، جہاں پہ شدید ہاتھا پائی اور تشدد بھی ہوا اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ بے شک مسلم امہ غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ پاکستانی ورلڈ کپ کے لیے جاگ رہے ہیں، عرب G20 کے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور عن قریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں موجود طالبان کی جماعت بھی کرتی ہے، جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت سے شدید تنازع چل رہا ہے۔ اس لیے یہ اندازہ لگانا فی الحال مشکل ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت و نصرت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان کے شیعہ ملیشیا کا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پہ سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یروشلم کے اس چرچ کی خبر باہر نکلے گی، ویسے ہی یہ حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے گا۔ اللہ سے دعا ہے دجال کے فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی وہ صاحب ایمان دیکھ پائیں گے جن کے دل منافقت سے پاک ہوں گے اور جن کا ایمان پاک صاف اور خالص ہوگا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کیجئے۔ اگر یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔